شفیع صاحب ویسے وہ تو نورین صاحبہ کے بیان سے تو پارٹی نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن کوئی مشورہ ہے پارٹی کا نورین صاحبہ کو کہ ان کو بیان واپس لے لینا چاہیے یا این سی سی آئی میں پیش ہو جانا چاہیے؟ کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں، یہ تو پارٹی ہی بہتر بتا پائے گی. پارٹی کی جو ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، ٹاپ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہ بہتر بتا پائے گی. نورین نیازی صاحب کا ایک ذاتی خیال تھا، آج خود بھی یہ بات انہوں نے اڈیالہ کے باہر کی ہے. تو اب پارٹی اور یہ دیکھیں نا راشد صاحب، آپ نے شروع میں کہا کہ یہ نورا کشتی کرتے ہیں وسیم بادامی بھائی، یہ دونوں. اگر شفیع صاحب نے پلٹ کے کہہ دیا، خیر ابھی تو نہیں کہیں گے چونکہ آپ لوگوں کے پاس ان کو ملاقات کے لیے بھی آنا ہے ابھی تحریک کے لیے، کہ بھائی آپ بھی آپ ایک جلسے میں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایوان صدر میں عیاشی کر رہا ہے، ایک ایوان وزیر اعظم میں عیاشی کر رہا ہے. او بھائی، آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہے آپ کا؟ جی، انتخابی اتحاد کی ایڈجسٹمنٹ ضرور ہے. تو پھر یہ نورا کشتی نہیں ہوئی پھر راشد بھائی؟ نہیں، لیکن اقتدار کی بات ہے نا. ہم نے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر ہم ان کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے، ہم ان کے یہاں خلاف تو لگا رہے ہیں نا، لیکن نہیں کر رہے. یہاں تو بات یہ ہے کہ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، الیکشن کے اگلے دن جو ہے وہ اتحاد کر کے اسپیکر ایک جماعت کا اور وزیر اعلیٰ دوسری جماعت کا، تو پھر 5 دن پہلے جو موقف تھا اس سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ وسیم صاحب مجھے 1 منٹ دیں گے؟ اچھا جی میں ضرور دیتا ہوں. اچھا، اور یہ بتا دیں، میں شفیع آتا ہوں آپ کی، یہ مولانا صاحب کا ابھی آگے کا کچھ مزید جلسوں وغیرہ کا، عوامی جلسوں کا کوئی شیڈیول ہے اپ کمنگ ڈیز میں؟ عوام کے اندر اس وقت اگر کوئی جماعت ہے 2018 کے الیکشن کے بعد تواتر کے ساتھ تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے. اب بھی جمعیت علماء اسلام عوام کے اندر جا رہی ہے. پنجاب کے جلسے کے بعد اگلے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے. اگست میں مولانا فضل الرحمان صاحب چاروں صوبوں کے اندر جا رہے ہیں، پھر اگست میں، سپتمبر میں، اکتوبر میں، نومبر میں مسلسل 4 مہینے پنجاب میں جلسے کرنے جا رہے ہیں. اور ہم دنیا کی تاریخ کا بڑا اجتماع اناؤنس کر دیا ہے، امن عالم اجتماع کا، مارچ 2027 میں، جس میں کوئی 50 لاکھ سے زائد لوگ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں سکھر میں. تو تواتر کے ساتھ ہماری تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس کو دوام بخشیں گے اس وقت تک جب تک پارلیمنٹ اور آئین اور ووٹ کی پرچی کو تقدس نہیں ملے گا اور عوام کی مرضی کے 5 اگست سے شفیع جان صاحب شروع کر رہے ہیں، چہلم کا اگلا دن ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی اعلان کر دیا ہے، اور تو یہ تو مطلب کیا بڑا ماحول بننے والا ہے کیا؟ کوئی پتہ نہیں. شفیع صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ شفیع صاحب دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے جو ہوا، لیکن اس کے بعد جو پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو پے رول پہ ہے، اسکرپٹ ان کو پکڑا دیا جاتا ہے. یہ سکے کے 2 رخ ہیں، اور ایسا کوئی کونسلر نہیں رہا جس نے ویڈیو بیان نہ ریکارڈ کیا ہو. کچھ لوگوں کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو کونسلر کی الیکشن نہیں جیت سکتے، ان کی بھی بند کمرے میں پی ٹی وی کا مائک لگا ہوا تھا اور وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا. اب پاکستان میں محب الوطنی کی اور غداری کے سرٹیفکیٹس دینا بند ہونے چاہیے، ورنہ یہ چیزیں اس سے آگے جائیں گی. تو اس معاملے میں آپ مولانا صاحب کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، وہ بیان نہیں آنا چاہیے تھا. شہید جو ہے وہ سانجے ہیں. پاک فوج ہو، پولیس ہو، علماء ہو، سویلین ہو، شہید ہمارے ماتے کی جومر ہے. پاکستان کی مٹی ہر شہید کی قرضدار ہے. لیکن ایک جو ہوا پھر اس کو جس طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کی پارٹی نظر ثانی کر سکتی ہے آزاد کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے؟ شفیع بھائی میں اس سے تھوڑا سا مجھے کہہ دیں. شہداء کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف واضح، صاف، دو ٹوک ہے. جو میں آج کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کے نمائندے کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں کہ شہداء فوج کے ہوں یا سویلین کے ہوں، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے آنکھوں کا نور ہے. میں عرض کر لوں اس کے پیچھے کے مقاصد سے وہ لوگ آئے. جی سمرو صاحب سن لینا. آپ اگر شفیع بھائی ایک سیکنڈ، وسیم بھائی اگر آپ شفیع جان صاحب کو 5 منٹ کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ کلپ چلا کے دکھا دیں، پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے. پارلیمنٹ کی تقریر پہ پابندی، لائیو نشریات پہ پابندی، ایک 30 سیکنڈ کی کلپ لیتے ہیں اور 30 سیکنڈ کی کلپ پہ جو ہے وہ بیانیہ بنا دیا جاتا ہے. اگر ان لوگوں کے اندر جرأت ہے تو لائیو چلائے، قوم کو فیصلہ کرنے دیں کہ مولانا صاحب نے صحیح کہا یا بتائیں جی شفیع جان صاحب کیا. ہاں بتائیں شفیع صاحب. سمرو صاحب کسی ایک بیان پہ نہ آپ مولانا صاحب کو غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور نہ ہی محب الوطن ڈکلیئر کا گیج جو ہے وہ کسی ایک بیان سے جانچنا مشکل ہو جائے گا. مولانا صاحب محب الوطن ہے، سب کو پتہ ہے. میں تو اس کو کنڈیمڈ کر رہا ہوں کہ جو ہوا مولانا صاحب کے جس بیان کو پروپیگیٹ کیا گیا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چیزوں کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. اتنا یہ میں چاہ رہا ہوں اس کو ریپیٹ پہ لگا دیں ہم کہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب محب وطن ہیں، راشد سمرو کہہ رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ نظر بد سے بچائے. میں چونکہ آپ دونوں میرے بھائی ہیں،
تو میں دعا آن ایئر یہ دعا کرتا ہوں اللہ نظر بد سے بچائے اس معاملے کو نا. تو یہ اشارہ کافی ہے ویسے. آمین آمین. ٹھیک ہے, اس میں آمین بھی فرما دی. کمال. راشد صاحب یہ ابھی بس آخری منٹ ہے, یہ آپ کے پاس آنے والے ہیں کہ 5 اگست سے تحریک شروع کرنے والے ہیں, تو اگر مل کر ہی کچھ ہو جائے قومی مفاد میں ہو سکتا ہے یا نہیں, وہ ذرا مشکل ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ نے چیلنج کی بات کی ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب MMA کے سربراہ رہے ہیں, مذہبی رواداری کے قائل ہیں, یہاں سب کو رہنے کا جینے کا مذہب اور مسلک کے پرچار کا حق حاصل ہے. پاکستانی سب ہمارے بھائی ہیں, ان کو مذہبی مسلک کی آزادی ہونی چاہیے. تو 5 اگست کے بعد جو تحریک چل رہی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں نئے رخ آئیں گے اور ملک کی بہتری کے لیے رخ آئیں گے, آپ کو نظر آئے. اللہ خیر کریں. بہت شکریہ شفیع بھائی, بہت شکریہ راشد بھائی, دونوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ.